بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعہ کا ذکر کریں گے جس میں آپ نے خود کو مسجد اقصیٰ کی چٹائی کے صفوں میں چھپا لیا اور انتظار کر رہے تھے کہ کب مسجد خالی ہو جائے۔ تو مسجد میں چھپنے کے دوران آپ کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا؟ ناظرین، اس واقعہ کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو ان کے نام سے واقف نہ ہوگا۔ آپ نے راہ خدا کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر ادھر ادھر درویشوں کی حالت میں پھرتے تھے۔ راہ خدا میں آپ نے وہ مصیبتیں اور تکالیف اٹھائی جسے دیکھ لوگ حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے لیے مسجد اقصیٰ جا پہنچے اور لوگوں کی نظروں سے خود کو چھپا کر مسجد کے چٹائی کے صفوں میں اس قدر لیٹ گئے کہ کسی کو وہاں آپ کی موجودگی کا احساس نہ ہو جائے، جس سے کوئی آپ کو آج کی رات مسجد سے نہ نکال دے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کا اس وقت نظام تھا کہ جب رات کی نماز ہو جاتی تمام نمازیوں کو نکال کر مسجد کو خالی کر تالا لگا دیا جاتا تھا، مگر ابھی تو آپ خاموشی کے ساتھ چٹائی کے صفوں میں لیٹے سبھی نمازیوں کے جانے کی ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہے تھے۔ مسجد کے نظام کے مطابق کچھ لوگ مسجد کے اندر آئے اور تمام نظریں دوڑائی کہ مسجد خالی ہوئی یا نہیں۔ آپ اپنی سانسوں کو دبائے ان کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر وہ لوگ مسجد سے چلے گئے اور مسجد کو تالا لگا دیا گیا۔ آپ نے چین کی سانسیں لی، جیسا آپ چاہ رہے تھے ویسا ہی ہوا۔ مسجد تو اب پورا خالی ہے، اب میں چین سکون کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کروں گا کہ اچانک مسجد میں ایک کھٹکا ہوتا ہے، مسجد کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک نورانی شکل کے بزرگ، ان کے پیچھے 40 بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ اب آپ بے چین ہو اٹھے کہ میں نے کیا سوچا اور کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، میں ان کے جانے کا انتظار کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس نورانی شکل کے بزرگ کی امامت میں سبھی بزرگ نے نماز ادا کی اور وہاں سے جانے کی بجائے آرام سے محراب کی طرف پیٹ کر بیٹھ گئے۔ باقی بزرگ بھی ان کے ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ اب آپ پریشان کہ ان کی تو ابھی جانے کا کوئی نام و نشان نہ دکھ رہا ہے، اور دل ہی دل سوچ رہے ہیں کیسے میں اپنے رب سے اپنی دینی خواہش کا اظہار کروں، کیسے مجھے یہاں تنہائی ملے تاکہ میں اپنے رب سے باتیں کر سکوں، گریہ زاری کر سکوں، اپنے رب کو مناؤں، کیسے میں اپنے رب کو راضی کروں کہ مجھ سے وہ کون سی غلطی، کون سی خطا ہوئی کہ پچھلی 40 راتوں اور 40 دنوں سے مجھے عبادتوں میں سکون اور قرار نہ آ رہا ہے، کیسے رب کے حضور دعا کروں جس سے میری دعاؤں کو مقبولیت کا صرف مل سکے۔ ابھی آپ اپنے دل میں یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ ان بزرگوں کی باتیں سن آپ کو اس قدر حیرانی ہوئی، جس میں ایک بزرگ اس نورانی شکل والے بزرگ سے کہہ رہے ہیں کہ یا شیخ، لگتا ہے ہمارے علاوہ ابھی اس مسجد میں، ہماری اس مجلس میں اور کوئی موجود ہے۔ وہ بزرگ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں پچھلی 40 رات اور 40 دنوں کی عبادت کر سکون نہیں آ رہا ہے۔ آج کی رات وہ اس مسجد میں اپنے رب کے حضور اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈنے آیا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس نورانی شکل کے بزرگ کی یہ باتیں سنی، فوراً کھل کر ان کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے، ابھی تو ان باتوں کا ذکر میں نے کسی سے نہ کیا، اے نورانی شکل کے بزرگ، آپ نے میرے دل کا حال کیسے جانا
اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میری یہی کیفیت ہے، اسی کے علاج کے لیے میں یہاں چھپا بیٹھا ہوں کہ مسجد جلد سے جلد خالی ہو جائے اور میں اپنے رب کے حضور عبادت کر اپنی غلطیوں کی تلافی کر سکوں۔ مجھے کوئی تو بتائے کیوں مجھے اپنی عبادتیں کر سکون نہ مل رہا ہے۔ تو آپ نورانی شکل والے بزرگ کہتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے آج سے 40 دن پہلے تم نے بازار سے گزرتے ہوئے کچھ چیزیں خریدی تھی جس میں کھجور بھی شامل تھا۔ جب دکاندار تمہاری کھجور کو تول رہا تھا تو ایک کھجور نیچے گر گیا اور تم نے اپنے مال کا حق سمجھ کر کھا لیا، مگر وہ کھجور تمہاری نہیں تھی، وہ تمہارے وزن سے زیادہ تھا۔ تمہیں دکاندار نے پورا کھجور تول کر دیا تھا، وہ کھجور تمہارے لیے حرام تھی، اور وہ وہی ایک کھجور کا اثر ہے جس کی وجہ سے تمہیں عبادتوں سے سکون نہ مل پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صاف صاف بتایا ہے، جو انسان لقمہ حرام کھاتا ہے اس کے 40 دنوں اور 40 راتوں کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، وہ شیطان کے نزدیک آ جاتا ہے اور اللہ اور فرشتے کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ جاؤ اس دکاندار کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو۔ اب آپ کی بے چینی کا عالم ایسا تھا کہ صبح ہونے کا انتظار نہ کر سکے، فوراً مسجد سے نکل گئے۔ جب بازار پہنچے تو رات ہونے کی وجہ سے دکانیں بند۔ آپ وہیں رک گئے اور اس دکاندار کا انتظار کرنے لگے۔ صبح کی نماز کے بعد دکان والا دکان لگا رہا تھا، اس کے پیر پر جا کر گر کر معافی مانگنے لگے۔ اب دکاندار نہ آپ کو جان رہا ہے نہ پہچان رہا ہے، کہتا ہے بھائی کیسی معافی؟ آپ نے سارا حال اسے سنایا کہ آپ کے دکان کی ایک کھجور نے میرا چین سکون برباد کر دیا، میرے ایمان کو خراب کر دیا۔ آپ اپنا حق سمجھ کر مجھے معاف کر دیں، نہیں تو وہ کھجور میری تمام زندگی کے سکون کو غارت کر دے گا۔ اب دکاندار سوچنے لگا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے اور ان سے کہنے لگا میں آپ کو صرف ایک شرط پر معاف کروں گا کہ آپ مجھے اپنے مریدین میں شامل کر لیں۔ آپ نے اس کی شرط کو مان لی اور دکاندار نے انہیں معاف کر دیا۔ آپ کا سارا چین سکون آپ کو پھر سے واپس ہو گیا اور پہلے جیسا عبادت کر سکون پانے لگے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو ایک لائک، چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، جس سے کہ ایسی ہی اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچیں گی۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔